بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ الفاظ اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ زبان سے ادا ہونے والے مشرکانہ الفاظ۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بسا اوقات ہماری زبان سے صادر ہو جاتے ہیں اور ان الفاظ کا تعلق شرک کے قبیل سے ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، طلاق کی قسم کھانا وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ احمد والترمذی والحاکم، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فراجعہ فی بعض الکلام فقال ما شاء اللہ وشئت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی مع اللہ عدلا، وفی لفظ اجعلتنی مع اللہ ندا، لا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اثنائے کلام اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ تعالی کا شریک ٹھہرا دیا، صرف اتنا کہو وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی سنن کے اندر روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح امانت کی قسم کھانا، کچھ لوگ امانت کی قسم کھاتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من حلف بالامانۃ فلیس منا، کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے باپ ماں، معبودان باطل اور کسی بھی غیر اللہ کی قسم کھانے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، کہ اپنے باپ دادا اور طاغوت کی قسمیں نہ کھاؤ،
اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد الی آخر الحدیث، کہ اپنے آباء و اجداد، اپنی مائیں اور بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ میرے دوستو، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، تو یہ بالکل ہی غلط ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، کہ جس سے قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ اس وقت قسم کھائیں جب آپ سچائی پر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھاؤ الا یہ کہ تم سچے ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، بلکہ یہ کہیں کہ جو صرف اللہ تعالی چاہے۔ طلاق کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ یہ غیر اللہ کی قسم میں داخل ہے، جو کہ کفر اصغر یا شرک اصغر کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اعضائے جسم پہ ظاہر ہونے والا جو شرک ہے اسے دور رہیں، جیسے جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور میاں بیوی کے مابین الفت پیدا کرنے کے عمل کو سبب قرار دینے کا عقیدہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرقا والتمائم والطولة شرک، کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور میاں بیوی کے مابین محبت کرنے کا عمل شرک ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ اسی طرح ہر وہ عمل جس سے شریعت نے سبب قرار نہیں دیا ہے اسے سبب سمجھنا شرک اصغر ہے، اور اگر اس کے اندر ذاتی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر اس کا شمار شرک اکبر کے ضمن میں ہوگا۔ جیسے تعویذ اور گنڈے کو شریعت نے کسی چیز سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں کہا ہے تو اسے آپ سبب نہ بنائیں، اور اگر کوئی شخص تعویذ گنڈے کے اندر شفا کی تاثیر سمجھتا ہے تو یہ شرک اکبر کی قبیل سے ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس جھاڑ پھونک سے پرہیز کیجئے جو شرک و بدعت پر مبنی ہو، اس دم اور جھاڑ پھونک کو اپنائیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی
شرعی رقیہ استعمال کیجئے، جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ کے ذریعے دم کرنا۔ اور جان لیجئے کہ شرعی رقیہ صرف ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الشافی لا شفاء الا شفاء، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی اور شفا کا مالک نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔